नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाजिर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सना की खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत कलाम से, लेकिन उससे पहले आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से सना का इस्तकबाल है, वालिहाना इस्तकबाल है। सना, खुश आमदीद। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना जारी सारी है। आज 9 रबीउल अव्वल है और यही वो महीना है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वरूद मसऊद हुआ था और इसी में आपका विसाल हुआ। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह आज भरपूर गुफ्तगू मौलाना साहब के साथ भी होगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी विलादत से बेसत तक। लेकिन आगाज करेंगे सना की आवाज में एक खूबसूरत कलाम से। आगाज कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। माशाअल्लाह। प्यारे सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल। नूरे सरापा चांद सा चेहरा, नूरे सरापा चांद सा चेहरा, हक का प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जिब्रील आए झूला झुलाए, लोरी दे ज़ीशान। जिब्रील आए झूला झुलाए, लोरी दे ज़ीशान। सो जा रहमते आलम, सो जा रहमते आलम, दो जग के सुल्तान नबी जी। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे बैदो करीब। अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे बैदो करीब। गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें देने वाला, अल्लाह
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ سماعتیں معطر ہو گئیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک سما سا بن گیا ہے، ہم کھو گئے کہیں پر۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ اتنی خوبصورت یہ لوری ہے، اس کے الفاظ دیکھیے، شاعر کے جذبات دیکھیے، کس انداز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ کے چاہے وہ کھلونے ہوں، چاند تارے ہوں۔ اپنے ناظرین سے مخاطب ہے، ناظرین اس حوالے سے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عباس ایک بار فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے دیکھا آپ کے بچپن میں، اور تبھی مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی شان بہت نرالی ہے۔ آپ اپنے بستر پر، اپنے پنگوڑے میں آپ لیٹے ہوئے تھے اور اوپر 14ویں کا چاند اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آپ کے ہاتھوں کی گردش سے میں نے دیکھا کہ جب آپ اپنا یہ ہاتھ ہلاتے، چھوٹے سے بچے ہاتھ ہلاتے ہیں، ہاتھ پیر چلاتے ہیں، تو جب آپ اپنا یہ ہاتھ ہلاتے چاند آپ کی اس ہاتھ کی طرف آ جاتا، دوسرا ہاتھ ہلاتے چاند ادھر آ جاتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاند جو ہے یہ مجھے کھلاتا تھا، یہ مجھے لوریاں سناتا تھا تاکہ میں روں نہیں، اپنی ماں کو پریشان نہ کروں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات ہیں اور آپ کی آمد کا کائنات کے ذرے ذرے کو انتظار تھا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت چند ایسے معجزات ہوئے کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، علماء کے بارے میں بھی اس طرح کے بیانات ملتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہل یہود اور نصارہ ان سب کو بھی انتظار تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا گمان تھا، یہ خوش خیالی تھی کہ وہ ان کی امت میں آئیں گے۔ یہود کا کہنا تھا کہ ہماری امت میں سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کی بشارت کے مطابق نصارہ اس بات کے منتظر تھے کہ نبی آخر الزماں کا ورود مسعود اہل نصارہ میں ہوگا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے لیے مخصوص کیا۔ اور جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت جو معجزات تھے اس کے بارے میں ہم مولانا صاحب سے جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا استقبال مولانا صاحب، خوش آمدید تمام ناظرین کی جانب سے، والہانہ استقبال۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی گفتگو کے ذریعے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ منتظر تھا، بلکہ مشکات شریف کی ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو اس حدیث کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کس روپ میں موجود تھا؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے تعلق سے جو بات چیت ہوئی ہے، دل کہتا ہے کہ میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، اور گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، پیروں چلے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ یوں ہی اٹھتا چلا گیا، سایہ پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا وہ سایہ دار کو۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آپ کے والد گرامی قدر کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کو یتیم پیدا کیا گیا تاکہ دنیا کو یہ بتلا دیا جائے کہ اس یتیم کی تربیت، اس کی پرورش اس ذات واجب الوجود کو کرنی ہے جو تمام سہاروں کا سہارا ہے، اور نبی علیہ السلام کے جو سہارے ہیں وہ اللہ رب العزت ہیں۔ نبی علیہ السلام کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کی تخلیق کا اور آپ کی پیدائش کا، اس حدیث مبارکہ کا جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو نبی علیہ السلام کی تخلیق اس معنی کر کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو جب تخلیق ہوئی ہے اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے،
تو آدم علیہ السلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا عرش کے پاس میں پایا ہے. تو اس کلمے کو دیکھ کر کے آدم علیہ السلام نے یہ تصور کر لیا تھا اور محسوس کر لیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کے بہت ہی زیادہ قریب ہے اور بزرگ ترین ہے. تو نبی علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے یہاں اور مقبولیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے دیگر انبیاء کرام سے. بالکل مولانا صاحب. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے وقت بھی جب حضرت عبد المطلب آپ کو لے کر حرم کعبہ میں طواف کر رہے تھے، اس کے بعد نام بھی جو رکھے وہ بڑے الگ سے نام تھے جو اہل عرب میں اس وقت رائج نہیں تھے. حضرت عبد المطلب نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت آمنہ کو جو ہے وہ خواب میں آپ کا نام احمد بتایا گیا تھا. حضرت عیسیٰ نے بھی اسی نام سے بشارت دی تھی. تو یہ دونوں نام بھی اپنے آپ میں غیر معمولی ہیں. ایک ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے، ایک وہ ہے جس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہے. تو آپ کے بچپن کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے وہ بچپن میں ہی آپ کو اپنے جو دار الندوہ تھا، جو بڑے بڑے جہاں اصحاب بیٹھا کرتے تھے ان کے درمیان بیٹھاتے تھے. تو جب وہ لوگ آپ کو دیکھتے تھے وہاں تو حضرت عبد المطلب سے دریافت کرتے تھے. وہ کہتے تھے میرے پوتے کو کچھ نہ کہو، خدا کی قسم یہ بڑی شان والا ہے. تو یہ جو آپ کی شان تھی یہ آپ کی ولادت سے لے کر کے تا حیات جو ہے وہ مختلف حوالوں سے ظاہر ہوتی رہی. جب ایک یہودی عالم جس کو کہ یہ خبر ہوتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے قریش پہ، تو وہ دریافت کرتا ہے. اتفاق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بچے پیدا ہوئے اس زمانے میں. تو اس نے دریافت کیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، 2 لڑکے پیدا ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا پہلے والے کا باپ زندہ ہے؟ تو کہا ہاں زندہ ہے. تو کہا یہ وہ نبی نہیں ہو سکتا. پھر دوسرے کے بارے میں اس کے باپ زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ یتیم پیدا ہوا ہے. وہ یہودی دوڑے حضرت عبد المطلب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے وہ بچہ دکھاؤ. حضرت عبد المطلب جب لے کر باہر آئے تو چہرے پہ نظر پڑتے ہی وہ جان گیا کہ آثار نبوت نمایاں ہیں. پھر جب مہر نبوت پہ نظر پڑتی ہے تو وہ بے ساختہ چلا اٹھتا ہے یہودی اور کہتا ہے کہ ویل لک یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل تم ہلاک ہو گئے، آج نبوت تمہارے گھر سے نکل گئی اور یہ قریش کے گھر پہ چلی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی غیر معمولی اوصاف اور صفات کے حامل تھے. آپ سے جانیں گے مولانا صاحب کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو آپ کے بچپن کو بھی دوسرے بچوں سے ممیز کرتی تھیں؟ لیکن نبی علیہ السلام کی جو شان ہے وہ عجیب و غریب ہے اور بہت ہی نرالی ہے. آپ علیہ السلام جب اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تھے تب بھی ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا جس طرح سے عام عورتوں کو گرانی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی ہے تو ایک نور سا ظاہر ہوا ہے جس کو بی بی آمنہ نے اس کو محسوس کیا ہے. ایسے ہی نبی علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے، جو پیدائش ہوئی ہے وہ غیر مختون ہوئی ہے. ایسے ہی آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ تمام آلائشوں سے پاک ہوئی ہے. ناف وغیرہ آپ علیہ السلام کا کٹا ہوا تھا. جب حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو دیکھا ہے اور ایسے ہی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں جب آپ کو دیکھا ہے تو وہ عجیب و غریب انداز میں پکار اٹھی کہ آج تک اس طرح سے بچہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہ عجیب و غریب بچہ ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے ایسا بچہ آج تک پیدا ہی نہیں کیا ہے تو یہ بچہ اس طرح سے کہاں دیکھ لیں گے. لا يمكن الثناء كما كان حقه. نبی علیہ السلام کا بچپن بھی نرالا ہے اور آپ کی بات نرالی ہے، آپ کا انداز نرالا ہے، آپ کی رفتار و گفتار بھی نرالی ہے. اور نبی علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ جو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیش آیا وہ یہ دیکھیے انسانی مساوات کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے کہ آپ بچپن ہی سے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دائی حلیمہ یہ چاہ رہی ہیں کہ اپنے دونوں طرف کا دودھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے صرف ایک ہی طرف سے دودھ پینا چاہا اور دوسری طرف بہت کوشش کر لیا. آپ علیہ السلام نے اس طرف سے دودھ نہیں پیا. پتہ یہ چلا کہ آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر دوسروں کو حقوق دینے کے لیے آئے تھے، دوسروں کے حقوق کو مارنے کے لیے نہیں آئے تھے. بالکل. چونکہ دائی حلیمہ کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ اس وقت وہ بھی عمر کے اسی پڑاؤ پہ تھا اور وہ ان کو بھی رضاعت کرواتی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے عدل کا پیغام دیا. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچپن دوسرے بچوں سے اس طرح بھی غیر معمولی تھا کہ آپ بیکار کے مشغلوں میں، بیکار کے کھیل کود میں جو ہے وہ اپنا وقت نہیں گزارتے تھے. بچپن سے ہی آپ پہ ایک متانت، ایک بردباری تھی. اسی طرح جب حضرت
عبد المطلب کے وصال کے بعد حضرت ابو طالب آپ کے چچا آپ کی کفالت کرتے ہیں. زیادہ تر وقت آپ کا اپنے چچا محبوب چچا کے ساتھ گزرتا تھا اور وہ بھی آپ کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے. شام کے وقت شام کی طرف سفر کا ارادہ ہے تجارت کے غرض سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بھی چلوں گا. تو وہ آپ کو جب آپ کو بہت زیادہ اصرار دیکھتے ہیں تو اٹھا کر اپنی اونٹنی پر بٹھا لیتے ہیں. اب اس شام کے علاقے میں چونکہ وہاں انبیاء کی سرزمین ہے تو لوگوں کو آخر نبی کا انتظار تھا اور وہ سب بےتابی سے منتظر تھے اس بات کے کہ آنے والا ہے وہ وقت, آنے والا ہے جب وہ نبی ظاہر ہوں گے. تو عیسائی راہب کچھ غیر معمولی جو ہے وہ ایسے آثار دیکھتے ہیں, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں, آرام فرما ہیں, اور درخت کی جو شاخیں ہیں وہ جھک رہی ہیں آپ پر, آپ کو سایہ فگن کر رہی ہیں. اسی طرح ابر کا بادل کا ایک ٹکڑا ہے, آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ آپ کے سر پر ہے. تو وہ یہ تمام آثار دیکھ کر حضرت ابو طالب سے کچھ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اور حضرت ابو طالب اس کے بعد جو ہے وہ کیسے اپنے سفر کو مختصر کرتے ہیں, یہ آپ سے جانیں گے مولانا صاحب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی جو لطف و عنایت ہے وہ ہر جگہ تھی. جب اسرار ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے ساتھ میں گئے ہیں تو وہ غالباً بحیرہ راہب تھا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کے پہچان لیا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کبھی وہ اپنی کتاب کو اوراق کو پلٹتا تھا اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تھا, اور اس نے اس ارادے سے وہاں اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا کہ یہ درخت ہے, جو پیڑ ہے, اس پیڑ کے نیچے وہی آ کر کے بیٹھے گا جو نبی آخر الزمان ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ ہاں یہ نبی آخر الزمان ہیں, اور پوچھا تو آپ کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو ایسا اپنے سفر کو مختصر کر دو, آپ جہاں کا سفر کرنے والے ہیں وہاں پر یہودی آباد ہیں, اور یہودی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور آپ کی پیدائش کسی دوسرے خاندان کے اندر ہو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی خاندان کے اندر ہو. آپ ان کو یہاں سے واپس کر دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ کوئی گزند و تکلیف پہنچا دیں. اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر وہاں سے مختصر ہو گیا تھا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مسئلہ ہے سفر میں اور حضر میں, اللہ رب العزت نے عجیب و غریب قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں. اور آگے چل کر کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کاروبار کیا ہے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام بھیجا ہے ساتھ میں, تو اس شخص نے, غلام نے خود اپنے نظروں سے دیکھا ہے اور بی بی خدیجہ نے خود دیکھا اپنے بالا خانے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں اور ایک ابر کا ٹکڑا آپ پر سایہ فگن کیے ہوئے ہیں. بالکل, ہم ادھر بھی چلیں گے مولانا صاحب, اور میسرہ کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے وہ بھی جانیں گے, لیکن ابھی ہم آتے ہیں آپ کی نوجوانی پہ. ہم دیکھتے ہیں جس طرح آپ کا بچپن بہت پاک تھا, آپ کی نوجوانی بھی بہت پاکیزہ تھی. جوانی کا عالم بھی جو تھا وہ بالکل دوسرے لوگوں سے, وہاں کے ان کے تمام مشاغل سے بالکل جدا گانا تھا. اور آپ کی زندگی میں ہم چاہے وہ حلف الفضول ہو, خانہ کعبہ کی تعمیر ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو اخلاق اور عادات تھے انہوں نے آپ کو ایک غیر معمولی مقام اور مرتبہ اہل قریش میں بھی دیا ہوا تھا. لوگ آپ کو اس زمانے میں جبکہ ابھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے, صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. تو خانہ کعبہ کی عمارت کو سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا, اس کی اثر نو تعمیر ہوتی ہے. اب جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا یا نصب کرنے کا وقت آتا ہے تو ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ یہ شرف اسے ملے, لیکن اس کے لیے ایک بڑی ایک اہم سی جو ہے وہ تجویز پاس ہوتی ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ مبارک کام ہوتا ہے, لیکن اس طرح کہ تمام لوگوں کو متحد کرتے ہوئے, انہیں عزت دیتے ہوئے. آپ سے یہ واقعہ جانیں گے. عنفوان شباب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بڑے اہم ترین واقعات ملتے ہیں. ایک تو واقعہ ہے جو آپ کے دور اندیشی کا ہے, اور ایک آپ کی عفت و پاک دامنی کا ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے ہر کسی کو کہ نبی نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہر اعتبار سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. ایک مرتبہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست احباب تھے, انہوں نے کسی ایک پروگرام میں جانے کے لیے اصرار کیا تھا جہاں پہ کچھ گیت وغیرہ, گانے وغیرہ کس طرح کے محفل سجی ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جا رہے تھے, لیکن احباب کے اصرار پر آپ جب تشریف لے گئے ہیں تو وہاں جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غنودگی طاری ہو گئی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پروگرام شروع کب ہوا اور ختم کب ہوا. اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے حفاظت کی گئی ہے. رہی بات آپ کی دور اندیشی کی, جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت میں ایک آپ نے اپنے دور اندیشی کا جو مظاہرہ فرمایا ہے,
آپ کو پتا ہے، معلوم ہے کہ اہل عرب جب آپس میں جنگیں چھیڑتے تھے تو بڑی لمبی جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی ان کی، یہاں تک کہ وہ خاندانوں تک وہ پھیل جایا کرتی تھی، کئی نسلوں تک، جی کئی نسلوں تک پھیل جایا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طے کیا کہ بھئی سب سے پہلے جو کل خانہ کعبہ کے اندر یا حدود حرم میں جو شخص داخل ہوگا وہ اس معاملے کو، اس گتھی کو سلجھائے گا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے حرم مکی میں داخل ہونے والے صادق اور امین ہیں تو لوگوں کی بانچیں کھل گئیں اور خوشی سے شرسار ہو گئے لوگ وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ آ گئے ہیں تو آپ سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ داد دینے کے قابل ہے اور اس پہ سر دھننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ اپنے اپنے قبیلے سے ایک ایک آدمی کو طے کر لیں اور اس حجر اسود کو اٹھا کر کے اس چادر میں رکھ دیا جائے، اور اس چادر کو جو بھی سرکردہ لوگ ہیں جن کو منتخب کیا گیا اور وکیل بنایا گیا ہے اس کو اٹھا کر کے خانہ کعبہ تک لے کر کے آئیں، اور آپ تمام لوگ اپنی طرف سے ہمیں وکیل بنا دیں، ہم آپ لوگوں کی طرف سے اس کو اٹھا کر کے جو اس کا منصب و مقام ہے میں اس کو وہاں نصب کر دیتا ہوں، لگا دیتا ہوں۔ اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حکمت سے، فراست سے، دانائی سے اس معاملے کو وہاں پہ ختم کیا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، گرچہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے موقع ملا تو اس کو آگے ضرور لے چلیں گے۔ پہلے سالار بھائی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے میرے کو جہاں تک جانکاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی عمر 63 سال کی ہوئی تھی اور ان کو نبوت 40 سال کی عمر میں آئی تھی، اور پیدائش اور وفات دونوں ایک ہی دن 12 ہجری کو 12 تاریخ کو ہوئی تھی۔ تو ہم 12 وفات کے دن جو ہے تو ڈھول تاشے نگارے جو بھی بجاتے، تو اسی دن تو ان کے وفات کا بھی تو تھا کہ ہم غم منانا یا خوشی منانا۔ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے ان کی پیدائش اور وفات دونوں کا وقت مجھے بتا دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ شبانہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ السلام سب کو بہت بہت مبارک ہو بھائی، بہت اچھا لگتا ہے یہ پروگرام۔ بہت شکریہ اور بہن، ہم جزاک اللہ۔ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، سمیہ فاطمہ نام ہے، اور سمیہ کا معنی بتا دیجیے گا۔ سالار بھائی کا سوال مولانا صاحب 12 ربیع الاول کے تعلق سے ہے کہ جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہی آپ کا یوم ولادت ہے، یہی یوم وصال ہے، تو خوشی منائیں یا غم منائیں؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے عجیب اتفاق رکھا ہے اس مہینے کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں، اسی مہینے میں پیدائش ہوئی، اسی مہینے میں آپ کی ہجرت ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ وصال فرما رہے ہیں، اور تاریخ بھی وہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش پر یا وصال پر خوشی منانا، ڈھول بجانا، نگارے بجانا یہ غلط ہے اور اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ بہتر بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، جو عادات اور اخلاق ہے اس کو اپنایا جائے اور اس کو اپنے اندر سمویا جائے۔ بالکل۔ اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت کیا تھا اور وصال کب ہوا؟ دیکھیے پیدائش کا جو وقت ہے وہ تو صبح صادق کا وقت ہے، اور جہاں تک وصال کی بات ہے یہ غالباً سہ پہر کی بات ہے، جس میں آپ وصال فرمائے ہیں، اور اسی شام سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کو کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ جی مولانا صاحب بہت شکریہ۔ 2 کالرز اور ہیں۔ شہناز آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ باجی وبرکاتہ۔ مجھے ایک بات معلوم کرنی تھی، ہمارے شوہر کی نا شاپ ہے کپڑے کی، ہاں تو وہاں پہ کسی کی انگوٹھی رہ گئی تھی چاندی کی۔ جی۔ اب وہ کافی دن تو انہوں نے انگلی میں ڈالے رکھی، سوچا کہ کوئی آ جائے گا لینے کے لیے، لیکن کوئی آیا نہیں۔ اب وہ گھر پہ رکھی ہوئی ہے، اور پھر رات کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مطلب جیسے کوئی انگوٹھی کے بدلے میں انگوٹھی دے رہا ہے، تو ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس انگوٹھی کا کیا کریں۔ ٹھیک ہے، تبسم آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ہم بول رہے تھے کہ میرا نا ایک بیٹا ہے، تو نہیں بولے ہیں کہ ہکلاتا ہے، تھوڑا سا بچپن سے ہکلاتا ہے، رک رک کرتا ہے۔ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ میرا بیٹا ہے، میں نے ہو گیا 14 سال کا، تو جب ہوا تھا نا تبھی سے نا وہ رک رک کا بات کرتا ہے، ہکلاتا نہیں ہے، ہکلا ہکلا کا بات کرتا ہے۔ ٹھیک جی، ہکلاہٹ دور کرنے کے لیے کیا کریں مولانا صاحب؟ کسی ماہر طبیب سے اس سے رابطہ بھی کرے، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر وہ بچہ ہے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو پڑھ کر کے پانی میں دم
کر کے پلا دیا کریں. جی بہت بہت شکریہ. اب چاندی کی انگوٹھی کا مسئلہ آپ نے سنا, کیا کیا جائے اس کو؟ چاندی کی انگوٹھی, کاروبار ان کے شوہر ہے, ان کا کپڑے کی دکان ہے, اور وہاں کسی کی چاندی کی انگوٹھی رہ گئی. اب انہوں نے کئی دن انتظار کیا کہ کوئی آئے گا, اس کا مالک وہ لے جائے گا. جب نہیں ملا تو اپنے ہاتھوں میں ڈال لی. ابھی بھی انتظار ہے کہ کوئی اس کا مالک مل جائے تو اس کے حوالے کر دیں, لیکن انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی چاندی کی انگوٹھی کے بدلے انہیں چاندی کی انگوٹھی دے رہا ہے. اب اس خواب کی تعبیر کا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے, اگر ظاہراً اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے, ظاہراً اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے, یا منادی کرا دے. اگر تب بھی کوئی نہیں آتا ہے تو اس کو صدقہ وغیرہ کر دینا چاہیے, اس کو فروخت کر دینا چاہیے. جی 2 کالرز اور ہیں, عابد صاحب اور نسرین صاحبہ. فرمائیے عابد بھائی, آپ سے مخاطب ہیں. عابد بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ عابد صاحب ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ سے بات نہیں ہو پائے گی. نسرین صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. جی عابد بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے, ابھی یہ مولانا صاحب جو بول رہے تھے کہ خوشی منانا غلط ہے یوم پیدائش کے دن, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے نسرین بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ نسرین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ نہیں سن پا رہی, رابطہ نہیں رہا. بیٹی کی شادی کا جو مسئلہ ہے مولانا صاحب, یہ ہمارے کئی ناظرین کا ہوتا ہے. تو بیٹی کے لیے اچھا رشتہ مل جائے, اور دوسرے انہوں نے نام کے بارے میں جاننا چاہا ہے. سمیہ نام ہے بچی کا. دیکھیے بہت ہی خوبصورت نام ہے, اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں, عمار کی والدہ ہیں. اور رہی بات بیٹی کی شادی کی, جلدی ہو جائے, جلدی طے ہو جائے, اس کے لیے یہ لطیف ہو, اول آخر درود شریف پڑھ لیں, اور 300 مرتبہ اس کا ورد کریں. جی عابد کا سوال ہے کہ خوشی منانا یہ یا نہ منانا کہاں سے ثابت ہے؟ مولانا صاحب 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک تو خوشی محسوس کرنا, اور ایک ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا. ہم چاہیں گے کہ آپ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق بتا دیں. دیکھیں, خوشی جو محسوس ہوتی ہے وہ انسان کے چہرے اور مہرے سے اس کا اظہار ہوتا ہے, اور ایک ہے خوشی کو ظاہر کرنا ڈھول تاشے کے ذریعہ اور ہردنگ کے ذریعہ. اور آپ دیکھیں گے جلوس نکلتا ہے, جلوس نکالتے ہیں لوگ بہرحال, لیکن اس جلوس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو, جلوس نکالنے والوں کو, نہ نماز کی فکر ہوتی ہے, نہ نماز کے اوقات کی فکر ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے اور نماز چھوٹ جاتی ہے. نماز کی پرواہ نہیں ہے, لیکن جلوس کی ان کو ضرور پرواہ رہتی ہے, اور خوشی منانے کی, ڈھول تاشے بجانے کی, اس کی ضرور پرواہ رہتی ہے ان لوگوں کو. جی تو خوشی منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے, غربا اور مساکین کو کھانا کھلایا جائے, اور آپ کی سیرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا جائے, جی, تاکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. مختار بھائی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مختار بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں میں آپ نے پوچھا طارق مولانا صاحب بہت دن سے آ رہے تھے, ابھی نہیں آ رہے. جی طارق مولانا صاحب آ رہے تھے, بہت دن نہیں آ رہے تھے. اور جی, اور اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ آپ کا سوال ہمارے پاس محفوظ ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, اور اس کے علاوہ جیسے کوئی انسان اپنا حق کھانا چاہتا ہے یا آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو اپن اس کے لیے بددعا کر سکتے ہیں کیا؟ بددعا ٹھیک ہے. رخسانہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. جی رخسانہ. جی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ و شکر للہ. جی سوال بتائیے رخسانہ. جی آپ لوگ بہت اچھا بات بتاتے ہیں, اس سے سب کو ہدایت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ خیر کا یہ معاملہ آپ کے ساتھ اور تمام ناظرین کے ساتھ کرے انشاءاللہ. جی بہن بتائیے, یہ تو آپ کے پیارے پیارے جذبات میں دیکھتی بہت خوش ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دی ہے, میں بھی عالمہ کو کوشش کر لی ہوں, مگر میں دیکھ کر کے مولانا صاحب کو, قاری صاحب کو میں خوش ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا مجھے ہی پہنچا دیتا. بہت بہت شکریہ بہن کال کرنے کے لیے اور اپنے یہ پیارے جذبات, اپنے پرخلوص جذبات ہم سب تک پہنچانے کے لیے. سائرہ ہیں ہمارے ساتھ. جی سائرہ بتائیے سوال کیا ہے؟ سائرہ فون لائن پہ موجود ہیں؟ ہمیں سن پا رہی ہیں سائرہ؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا
खोया गए। बताइए ख्वाब क्या दिखा आपने? जी मेरी अम्मी ने अक्सर गाय को देखती हैं और आज अम्मी को मारी है गाय ने। अच्छा, क्या ताबीर हो सकती है हमारा नजर? ताबीर ठीक है माशाअल्लाह, बेहतर है, उसमें कोई मजाक नहीं। कर्नाटक से कॉलर हैं जी, अपना नाम भी बताइए और सवाल क्या है? जी भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ, गईबू साहब मेरा नाम। जी, अपना सवाल बताइए। हाँ, सुन पा रही हूँ। टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए भाई थोड़ी देर के लिए। देखो, दाई हलीमा उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साल की उम्र में सौंप देते? जी, बीबी हलीमा कितने पैदाइश के बाद कितने बरस तक आप हजरत बीबी हलीमा के साथ रहे? कितनी बार वो आपको लेकर अपनी वालदा के पास आई मिलवाने के लिए? देखिए, उसमें जो रिवायत में मिलता है कि 2 मरतबा वो लेकर के गई, चूँकि दाई हलीमा को नबी अलैहिस्सलाम की बरकतों का अंदाज़ा हो चुका था, तो एक मरतबा वो लेकर के आई और फिर वो ताउन वगैरह का बहाना बना करके फिर दोबारा लेकर के गई थी कि ताकि नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़ात अक़दस से जो बरकतें और रहमतें हमारे घर में बरस रही है वो हमें और ज़्यादा उससे मौका मिले फ़ायदा उठाने का। तो इस तरह से 2 मरतबा वो लेकर गई हैं और तकरीबन 4 साल का ये अरसा है। जी, मसूद भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज ख्वाब में ये देखा जो है कि जैसे मिर्ची के पानी से जो है नहाने जा रहा था, क्या है इसका मतलब? पानी में मिट्टी मिली हुई है और इससे ये नहाने जा रहे हैं। देखिए, गुस्ल करना और नहाना ये इस बात की अलामत है और इस तरफ इशारा कर रहा है कि आपको पाक व साफ और नज़ीफ रहना चाहिए और उसके नज़ाफत हासिल करके अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। जी, एक बहुत अहम सवाल है कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, आप पे ज्यादती कर रहा है, तो क्या उसके हक में बद्दुआ की जा सकती है? नहीं, बद्दुआ तो नहीं करना चाहिए, दुआ ही करना चाहिए। और जिस नबी की हम उम्मत हैं और जिसकी सीरत को, जिसके अखलाक को हम अभी बयान कर रहे हैं, उसकी पूरी तारीख भरी पड़ी हुई है जालिमों के लिए दुआ करने के लिए और जालिमों के लिए अफ़्व का दरगुजर का मामला करने के लिए। बिल्कुल मौलाना साहब, हम देखते हैं कि ताइफ का जो मामला था, ताइफ का जो वाकया था, उससे बढ़कर शदीद दिन कोई नहीं था। और उस दिन भी आपके सामने ये ऑप्शन था जब पहाड़ों के फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा कि आप कहें तो मैं दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दूं ताइफ को, ताइफ वालों को, लेकिन आपने उस दिन भी बद्दुआ नहीं की। समीना फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एक सवाल है, मगरिब की नमाज जब हम पढ़ते ना, मगरिब की नमाज से पहले 2 रकात नफिल पढ़ते, ये पढ़ना जायज है या नहीं? दूसरा और एक सवाल है, मेरी बहन की बेटी माशाल्लाह 4 महीने की है, मत रोती, उसका नाम है अंशरा तहरी, इसके नाम के माने जानना और वो क्यों रोती, ऐसा कोई दुआ बताइए जिसकी वजह से वो खामोश हो जाए। ठीक है, रजिया आप बताइए, आपका सवाल क्या है? रजिया में सुन पा रही हैं आप? राब्ता नहीं रहा। फर्ज से पहले 2 नफिल का जिक्र किया इन्होंने। जी, मगरिब की नमाज से पहले ख़ास तौर से शवाफ़े 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं और अहनाफ वगैरह और इससे अवॉइड करते नहीं पढ़ते हैं, इसका तज़किरा है, लेकिन अहनाफ नहीं पढ़ते हैं, शवाफ़े पढ़ते हैं और इस कोई हराम और नाजायज़ का मसला नहीं है, अफजल और गैर अफजल का मसला है ये। जी, इंशराह का मतलब क्या है? इंशराह का मतलब खुलना होता है, जिसको कहते हैं शरह सदर, किसी बात का वाज़े हो जाना, खुल जाना और वाज़े हो जाना, उसको इंशराह कहा जाता है। ये सूरा भी है इंशराह, तो इस एतबार से नाम अच्छा है। जी। अब ये बच्ची रोती क्यों है मौलाना साहब? मुमकिन है कुछ तकलीफ भी हो और हो सकता है कुछ आसी भी मामला हो, उसको सूरह फलक और सूरह नास, सूरह इखलास 3-3 मरतबा पढ़ करके उस पर दम कर देना चाहिए। जी, कमर आलम फरमाइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। जी हजरत, मेरा सवाल हिजर अस्वद के बारे में था। हाँ। हिजर अस्वद जो है वो आया कहाँ से? सुन रहे मेरी बात? जी जी, जारी रखिए भाई। जी जी, हिजर अस्वद आया कहाँ से? दूसरी बात, हिजर अस्वद पे पहले सुनने में आया कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु उस पर चढ़ के अजान देते थे, तो फिर अभी उसको चूमा क्यों जाता है? जबकि चूमने का तरीका देखते हैं गैरों का भी, इसके बारे में थोड़ा सा
ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے قمر بھائی، تھوڑا سا انتظار. زینت آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرے گھر میں بہت پریشانی ہے. 4 بیٹے، 3 جنے بھی ہم نہ برباد کر ڈالے. بات کرے مارنے آتی ہم نہ. برے کلمات تھے ان کے منہ میں، بھوان بھی بیٹا دام بھی. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ، نعیم اور خالد بھائی. خالد بھائی تھوڑا سا انتظار. نعیم بھائی آپ سوال بتائیے. نعیم بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا بلند آواز سے نعیم بھائی. خالد بول رہا ہے لکھنؤ سے. ہماری 2 بیٹیاں ہیں. جی خالد بھائی. ایک کا نام اسما ہے، ایک کا سائمہ ہے. ان کے مطلب ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے. ہلو جی جی سن رہے ہیں. اسما اور سائمہ یہی 2 نام بتائے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو محرم ہے یا عرفات. جی دوسرا سوال ہم تک نہیں پہنچ سکا لیکن 2 نام پہنچے ہیں. یہ 2 نام کیسے ہیں مولانا صاحب؟ اسما اور سائمہ. دیکھیے اسما یہ تو اسم کی جمع ہے جس کے معنی نام کے ہوتے ہیں. اسما بہت سارے نام. اور سائمہ یہ سوم سے ہے بنا ہوا ہے. سائمہ مطلب روزے دار، روزہ رکھنے والی. جی اور اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو دونوں نام ٹھیک ہے، بہتر نام. حجر اسود کے بارے میں بھائی جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، اور حضرت بلال کے بارے میں جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ اس پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے، تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے حجر اسود کا جہاں تک تعلق ہے، یہ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا تھا. اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا تھا، اور یہ جو روایت میں ملتا ہے دودھ سے زیادہ سفید تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اندر گناہوں کے جذب کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. گناہوں کے جذب کرنے کی، اخذ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. جب لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں تو اس کا استلام کرتے ہیں، اس کو بوسہ لیتے ہیں، تو یہ لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. تو یہ تو جنتی پتھر ہونے کی ایک بات ہے. اس کی رہی بات ہے کہ حجر اسود پر بلال حبشی کھڑے ہو کر کے اذان دیتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں خانہ کعبہ پر چڑھ کر کے اذان دینے کی جو بات ہے وہ بات ثابت ہے، وہ منقول بھی ہے. جی ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ اسے بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ دیکھیے بوسہ جو دیا جاتا ہے استقبال، وہ اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کو جذب کر لے اور اپنے اندر اخذ کر لے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے بس ایک مرتبہ ان کے دل میں بات آئی، انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر تو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے. اگر میں نے اپنے محبوب کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے چومتا نہیں. پتہ یہ چلا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اپنے نبی کے نقل کر رہے ہیں، ویسے نقل کا نام دین و شریعت. بالکل مولانا صاحب، بہت خوبصورت واقعے کے ذریعے آپ نے بات کو بہت واضح کر دیا. 2 کالرز اور ہیں. نیلوفر تھوڑا سا انتظار ہے. جاز بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت نے بتایا تھا کہ میلاد کی خوشی منانا ہے، سے انکار فرمایا تو ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچا ہم تک. تھوڑا سا انتظار. نیلوفر آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ نیلوفر آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ معذرت خواہ ہے نیلوفر، آپ سے بات نہیں ہو سکے گی. میلاد کے بارے میں بھائی دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی مسرت کا اظہار کریں تو کس طرح کریں، اور اس بارے میں آپ کا وہ اندیہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا کیا جائے. دیکھیے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کے اظہار کا جو طریقہ ہے وہ جائز طریقے ہونے چاہیے، جائز طریقے ہونے چاہیے، اور جس کو شرع کے اندر پسند کیا گیا ہو اور اس کو لائق کیا گیا ہو. ایسا کوئی عمل کرنا جس کو شرع پسند نہ کر رہا ہو اور ہمارے علماء صلحاء اور اکابرین امت اس کو ناپسند کرتے ہوں کسی بھی کام کے لیے، ویسے میلاد کے لیے نہیں کہہ رہا، کسی بھی کام کے لیے ایک نیا طریقہ نکالنا اور نئے ڈگر پہ چل کر کے کسی کام کو کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو پھر تو مشابہت ہو جائے گی کہ جیسے اور لوگ اپنے نبیوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں
اور ہم بھی اپنے نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، تو گیا ہم ان کی نقل کر رہے ہیں، ان سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، اور اس کو کہتے ہیں کہ ایمان جس کو کہتے ہیں حب رسول ہے، اگر یہ نہیں تو ساری عبادت فضول ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہمارے رگ و ریشے میں جاری اور ساری رہنی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے تو یہ ایک زندگی بھی کم ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی اور بات کریں گے۔ پٹھان بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ بھائی اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت کے حساب سے کون سا بچہ گود پر لینا چاہیے، سالی کا، سالے کا، اور شریعت کے حساب سے اس کو نام دینا چاہیے یا اس کا جو باپ ہے وہی حقیقی باپ رہے گا؟ بہت اچھا سوال ہے جی۔ دیکھیے حدیث پاک میں فرمایا گیا الخالۃ کالام، الخالۃ کالام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس میں بچہ نہیں ہے، گود لینا چاہ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی سالی کا بچہ لے، اس معنی کر کہ چونکہ وہ اس کی خالہ اس کے گھر میں ہے تو اس کی دیکھ بھال زیادہ کرے گی، اس معنی کر نبی علیہ السلام نے خالہ کو ماں کے درجے میں رکھا ہے کفالت کے اعتبار سے، پرورش کے اعتبار سے، تو بہتر ہے کہ آپ ان کو لے لیں اور بقیہ جس میں آپ کو سہولت ہو اس کو لیں۔ اور یہاں ایک واقعہ بھی ملتا ہے مولانا صاحب کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو آپ کی چھوٹی سی بچی تھی جو کہ آئی روتی ہوئی رسول پاک کے پاس، تو کئی لوگوں نے دعوے داری کی، حضرت علی بھی تھے، حضرت جعفر طیار بھی تھے، اور بھی لوگ تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت جعفر کی جو اہلیہ ہیں وہ اس بچی کی خالہ ہیں، خالہ تو بمنزلت الام، خالہ جو ہے وہ ماں کے مقام اور مرتبے پر ہوتی ہے، تو ان کی کفالت حضرت جعفر خود کر دی۔ اب ایک سوال یہ تھا کہ وہ بچہ کس کے نام سے، اسے نام کس کا دیا جائے، اپنے حقیقی والد کا یا دیکھیے نسب کی جہاں تک بات ہے وہ تو نسب ثابت ہوگا جس سے وہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عرفیت کہہ لیجئے یا سماجی اعتبار سے آپ اس کو اپنا ٹائٹل دے سکتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے جو نسب ثابت ہوگا وہ اسی سے ثابت ہوگا جس سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ زرینہ تھوڑا سا انتظار، پہلے اسما آپ کا سوال لے رہے ہیں جی بہن۔ ہلو، ہاں سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو یہ پتہ کرنا تھا میم، وہ میرے 6 سال کا ایک بیٹا ہے، اس کو اصول بتایا ہے ڈاکٹر نے، تو بہن آپ کی آواز ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، آپ کا مسئلہ نہیں سمجھ پائے، ذرا بلند آواز سے ایک بار دہرائیے اپنا سوال۔ میں کہنا چاہ رہی تھی، میرا بیٹا 6 سال کا میرا بیٹا ہے، اس کو اصول بتایا ڈاکٹر نے، تو میں اس کے لیے دعا پتہ کرنی تھی، اور اس کا نام افام ہے۔ عفان، جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار اسما۔ زرینہ سوال بتائیے۔ ہمیں سن پا رہی ہیں زرینہ؟ رابطہ نہیں رہا، لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم سوال ہے۔ ایک خاتون نے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت لڑتے جھگڑتے ہیں، آپس میں میل محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی دعا بتائیے مولانا صاحب۔ آپس میں میل محبت کے لیے تو یہ ہے کہ ان کے اچھی طریقے سے تعلیم و تربیت کریں، چھوٹے بڑے کا جو ادب اور احترام ہے اس کو سکھائیں اور بتلائیں کہ بڑا چھوٹے کے ساتھ میں شفقت کرے اور چھوٹے بڑے کا ادب و احترام کریں، یہ ان کو سکھائیں بتلائیں، اور گھر میں جو ماحول بنائیں وہ دینی اور اسلامی ماحول بنائیں، اور اس کے لیے جو گھر کے ذمہ دار ہیں، والدین ہیں، یا واجدو 111 مرتبہ پانی میں دم کر کے ان بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز آپس میں محبت بڑھے گی۔ جی، اسما کے بیٹے کا نام عفان ہے، 6 سال عمر ہے اور دمہ ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب، نام کا مطلب بھی اگر بتا ایک تو یہ ہے کہ یا اللہ اس کو کثرت سے ورد کریں اور پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوا وغیرہ استعمال کرتی ہیں، کھلاتی ہیں اس تو یا سلامو 1000 مرتبہ اس دوا پر پڑھ کے دم کر دیں، اس کو کھلایا کریں۔ جی، یاسمین فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ میں نے سپنے میں دیکھی تھی کہ ایک کتا ہے، اور میں نے ایک بار دیکھی تو انسان کے بچے لگے، اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھی تو وہ بلی تھی، جیسے اس کی تعریف۔ جی مولانا صاحب، یہ خواب کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے کتا ہے، یہ کاٹنے والا جانور ہے اور نقصان دہ پہنچانے والا ہے، اس کے لیے آپ توبہ استغفار کریں اور اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ نکالیں۔ زینت صاحبہ نے گھر کی پریشانیوں کا ذکر کیا تھا کہ گھر میں بہت کئی طرح کی پریشانیاں ہیں، تو جمی پریشانیوں سے، بلاؤں سے نجات کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ اس میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح بہت بہتر ہے،
روزانہ کم سے کم ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اور کثرت سے استغفار کریں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. گفتگو جو ہماری ادھوری رہ گئی ہے اسے وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں آج ہم نے اسے چھوڑا ہے. تو آج بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو ناظرین کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں.